بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ اور اللہ تعالیٰ کا عاشق و صادق بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں روتا پھرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتا تھا: اے خدا، اے میرے اللہ، آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا، آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا، اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غمخواری کرتا۔ اے اللہ، اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا، اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا۔ اے اللہ، آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں۔ اے اللہ، بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔ الغرض وہ چراہا اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کی بے چینی بیان کر رہا تھا۔ اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا: اے چرواہے، کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے یا ان کا کوئی سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں کنگھا کرے گا، یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غمخواری کرے گا؟ اے جاہل، اللہ تعالیٰ کی ذات محتاجی کی تمام باتوں اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ تو جلدی توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی بھی دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہیں۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف اور مایوسی کے عالم میں انتہائی غمزدہ اور پریشان ہو کر گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی: اے موسیٰ، تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا کام وصل جوڑنا تھا، نہ کہ فصل توڑنا۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ آداب الوہیت کے خلاف ہوتے ہیں، مگر یہ ان کا جوش محبت ہوتا ہے، بے ادبی کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو اتنی سخت نصیحت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، بلکہ نصیحت کرنے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔